خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. یہ نشست ہماری اس وقت علماء کرام کے ساتھ ہوتی ہے. آپ لوگوں کے سوالات، علماء کرام کے جوابات، جناب قبلہ مفتی عامر صاحب، ڈاکٹر محمد رضا داؤدانی صاحب، مفتی احسن نوید نیازی صاحب، مفتی سہیل حمدری صاحب، سب کا بہت بہت شکریہ، بہت نوازش. ڈائریکٹ بغیر کسی تمہید کے آتا ہوں. مفتی عامر صاحب، ایک عجیب و غریب ایک معاملہ ہوا ہے پچھلے کچھ دنوں سے اس ملک میں، لاہور، کراچی اور علاقوں میں بھی. پتنگ بازی، اب اگر مجھے نہیں معلوم لیکن ٹھیک ہے، وہ فی نفسی ہی اگر کوئی غلط کام نہ بھی ہو تو یہ کہ اس تفریح میں دوسرے کی جان کو تو ملحوظ خاطر رکھا جائے. اب وہ اتنے تیز دھار اس کے وہ مانجھے یا دھاگے ہوتے ہیں کہ وہ لٹرلی لوگ مر رہے ہیں، مطلب وہ جان سے چلے گئے. میرے اپنے ایک ماتحت ہیں، اس کے ساتھ واقعہ پیش آیا کراچی میں کچھ دنوں پہلے، اور بس اس کو پتہ نہیں کتنے ٹانکے آئے چہرے پہ، اور ڈاکٹر نے کہا کہ بس یہ یہاں لگا ہے، اگر ذرا سے نیچے لگا ہوتا تو اس کی آنکھ چلی جاتی. اور لوگ مر رہے ہیں اور شرم ہی نہیں آ رہی کسی کو، انہی دھاگوں میں پتنگیں اڑائے جا رہے ہیں. تو اس میں جو اخلاقی ذمہ داری ہے وہ تو ہے ہی، لیکن آپ شرعی حوالے سے بتائیے گا کہ اگر کوئی اس طرح کی ڈور استعمال کرتا ہے اور کوئی بندہ اس میں مر جاتا ہے تو یہ ایک اعتبار سے قتل نہیں ہے کیا؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ بھائی لوگوں کی جانیں جا سکتی ہیں، اس طرح جا رہی ہیں، اور پھر بھی وہ عجیب شرم ہی نہیں آ رہی کسی کو. میں حیران ہوں، مطلب کیا ہو رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ملک میں شہری آبادی کے اندر، اربن سوسائٹیز کے اندر سڑکیں کھچا کھچ بھری ہوئی ہیں، لوگوں کی آمد و رفت بھی ہو رہی ہے. اس میں پتنگ بازی اور اس طرح کے مانجے استعمال کرنا، ڈور استعمال کرنا بالکل ناجائز ہے، اور صرف حرام کی حد تک نہیں ہے بلکہ کئی جنایات اس کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ ثابت ہو رہی ہیں. یعنی ایک ناجائز کام کیا، اس کے بعد جن کو اس سے تکلیف ہوئی، گردن کٹی، زخمی ہوئے، پھر آپ کو پتا ہے کوئی جان سے چلا گیا، اگر کوئی جان سے بھی جا رہا ہے. اوپر سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ دھاگوں اور پتنگوں کا جال جو تاروں میں کے الیکٹرک میں ڈسٹرب کر رہا ہے جس طریقے سے، پھر چھوٹے چھوٹے بچے سڑکوں پہ پتنگ لوٹنے کے لیے جو دوڑ رہے ہیں، جی بالکل، اور ان کے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں. تو یہ فی نفسی آپ نے صحیح کہا کہ ناجائز نہیں تھا، لیکن فی غیر ہی جس طریقے سے جو احوال ہیں، اس کے جو اثرات ہیں، اس کے جو نتائج اور مظاہر ہیں، اس کی وجہ سے یہ سخت ترین حرام ہے، بالکل منع ہے. اچھا، کوئی گنجائش نہیں. سیدھی سی بات ہے کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، نقصان ہو رہا ہے، ہمیں تو بتایا گیا نا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان سلامت رہے، محفوظ رہے. تو آپ کے ہاتھ سے، آپ کے کام سے جب لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس عمل کو آپ حرام کیوں نہیں تصور کرتے، ترک کیوں نہیں کرتے اور قانون سازی کیوں نہیں کرتے؟ یعنی ریاست اگر اس کے اوپر کوئی اقدام لے رہی ہے، اور ریاست اگر اس کے لیے کوئی قانون سازی کر رہی ہے، اور ریاست ایسے لوگوں کو جو پتنگیں بیچ رہے ہیں، اڑا رہے ہیں، پتنگ بازی کر رہے ہیں، ان کو اگر پکڑ رہی ہے تو بالکل درست کر رہی ہے. یہ بڑا پیش آنے والا مسئلہ ہے. میں چاہ رہا ہوں آپ سب ایک ایک کوئی کامنٹ اس پہ کر دیں. آپ کوئی کسی بھی طریقے سے اس پروفیشن میں بھی ملوث ہے اگر کوئی پتنگیں بیچ رہا ہے، اس طرح کی ایسے دھاگے بیچ رہا ہے جو کہ جان لیوا ثابت ہو سکتے ہیں، تو یہ کام بھی حرام ہو گیا. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر ہے کہ انٹینسٹی لیول اس کا اتنا ہائی ہو چکا ہے، حساسیت اس کی اتنی بڑھ چکی ہے کہ نہ اخلاقی اعتبار سے اس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے، نہ شرعی فقہی اعتبار سے اس کی حمایت کی جا سکتی ہے، نہ ہی قانونی اعتبار سے اس کو سپورٹ کیا جا سکتا ہے. یعنی اس کو تو آپ کو ملٹی ڈائمینشنل انداز سے دیکھنا رانگ پڑے آن گا. مینی لیولز. بالکل، آف کورس. یعنی اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ کسی اور ملک کے اندر اگر یہ والی چیز ہو رہی ہوتی تو وہاں کی حکومت اس کو برداشت سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ظاہر ہے کہ پھر قانونی سطح پر بھی اس کا قلع کما ہونا چاہیے، اور حکومت جیسا کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا بالکل انتظامی اعتبار سے پولیس والے اور جتنے بھی اسٹیٹ افیئرز چلانے والے افراد ہیں ان کو آئرن ہینڈ کے ساتھ اس کو نپٹنا چاہیے. بالکل صحیح. قبلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ کھیل کی بھی جو ہمارے دین میں اجازت دی گئی ہے نا، با مقصد کھیل ہو اور با مقصد ذریعہ ہو، اس کی اجازت دی گئی ہے. یہ تو ویسے ہی بے مقصد ہے اور محض لہو و لعب ہے. محض لہو و لعب کی اجازت تو ویسے بھی نہیں تھی، اور اب ساتھ اس کی اتنی ساری سنگینی اس کی اور بڑھ گئی کہ اس کس سے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں. واقعی کیس رپورٹ ہو رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اذیت پہنچ رہی ہے، لوگوں کی آنکھیں جو ہے پھوٹ رہی ہیں. اور جو باقاعدہ وہ جو فیصل آباد کا کیس ہوا، جو بیچارہ بچہ جو ہے وہ شہید ہو گیا، جان سے چلا گیا. بالکل ایسے اب یہ اس کی مار ہو رہی ہے، مطلب اور اس وجہ سے جو ہے اس کے خلاف ملکی قانون بھی بنا ہوا ہے. یعنی اتنی ساری چیزیں جمع ہو گئی ہیں، ان سب نے جمع ہو کے اس کے ناجائز ہونے کو اور مؤکد کر دیا ہے. ویسے بھی بے مقصد محض لہو و لعب، پھر اوپر سے جو ہے وہ سنگینی یہ بڑھ گئی کہ جان جا رہی ہے، پھر ملکی قانون بھی اس کے خلاف ہے. تو یہ ساری چیزیں الگ الگ اپنی جگہ پر ہوتی تو بھی اس کو ناجائز کرنے کے لیے کافی تھیں. اب تو یہ ساری چیزیں جمع ہو گئیں، ان سب چیزوں کے مجموعے سے اس کا ناجائز ہونا اور مؤکد ہو گیا ہے. تو یہ بالکل اس کی تو کسی سطح پر حمایت نہیں کی جا سکتی، کنڈیم.
اور سٹرکٹلی کنڈیم کرنا چاہیے. زبردست. اور قبلہ یعنی خلاصتاً یہ کہ یعنی اس طرح یعنی کیا یہ کہنا سیف ہوگا کہ کم از کم ایک ایسی مانجے کا یا دھاگے سے پتنگ اڑانا جس کے بارے میں معلوم ہے کہ اس سے ہاتھ کٹ سکتا ہے. یہ اخلاقی حوالے سے بات ہو گئی. فقہی حوالے سے بھی آج کی تاریخ میں بالکل حرام جانا جائے گا کیونکہ اس میں پورا امکان موجود ہے کہ کسی کو نقصان پہنچ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. دیکھیں عام دھاگے سے تو کوئی اڑاتا نہیں ہے. ہاں ہر ایک کو مانجا کیونکہ وہ کاٹنی بھی تو ہوتی ہے نا اگلے کی پتنگ. مزہ ہی نہیں مانجا آتا ایسا چاہیے ہوتا ہے کہ وہ ذرا کہ پتنگ دوسرے کی کٹ جائے. ہاں. تو جتنا تیز مانجا ہوگا وہ اڑاتے ہیں اس سے. میں 6-7 مہینے پہلے مجھے ایک لڑکا ملا جس کے یہاں پر اس نے پٹی باندھی ہوئی تھی. میں نے پوچھا تو کہا کہ میں راستے میں جا رہا تھا اور مانجا یہاں پر آ کر پوری گردن کاٹ گیا. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. دیکھیں بات یہ ہے کہ موٹر سائیکل کے سائلنسر نکالے جاتے ہیں نا تو فی نفسی وہ برے نہیں ہیں لیکن اس لیے کہ دوسروں کے کانوں کو تکلیف پہنچتی ہے اس لیے منع کیا گیا. اسی طریقے سے میں آج ہوں مسجد کی جانب. آذان کے علاوہ جتنے بھی ہمارے محتاط علماء کرام ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی اگر امام صاحب اسپیچ دے رہے ہیں یا کوئی محفل ہو رہی ہے تو اس کے اسپیکر لاؤڈ کی جو آواز ہے وہ باہر نہیں جانی چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آرام کر رہا ہو, کوئی ہارٹ پیشنٹ ہو. تو فرمایا کہ جو مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں انہی تک آواز جائے. تو جب دینی کاموں میں اتنی احتیاط ہے اور یہاں پر یہ وہ کام بن چکا ہے کہ جس میں انسانی جانیں محفوظ ہی نہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب صرف حرام نہیں رہا, یہ اشد حرام ہو چکا ہے. اچھا بات ہی کیونکہ اس میں انسانی جان کو خطرہ ہے. بچے مر رہے ہیں. ابھی مجھے نہیں پتا, میں نیوز نہیں دیکھ رہا, لیکن مجھے کل ہی کسی نے ویڈیو بھیجی کہ کوئی بچہ انتقال کر گیا ہے. اچھا میں نے ایک اچھی بات یہ بھی دیکھی کہ ایک شخص تھا جس نے ویڈیو اپنی شیئر کی. اس نے کہا کہ بھائی بڑا شوقین تھا پتنگ بازی کا اور بڑی پتنگیں اس نے رکھی تھی, ساری اس نے پھاڑ دی کہ آج سے میں نہیں کروں گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے. جو کر رہے ہیں توبہ کرنی چاہیے, اور جو گورنمنٹ نے قانون بنایا ہوا ہے جو بیچ رہے ہیں تو ان کے خلاف اسے اپلائی بھی کرنا چاہیے. زبردست. تو ایک متفقہ ایک رائے آ گئی ہے اس پلیٹ فارم سے شاہد رمضان کے کہ کم از کم یعنی سیفلی بھی یہ کہہ سکتا ہوں میں کنکلوڈ کرتے ہوئے کہ کوئی بھی ایسا دھاگا کہ جو کہ معلوم ہے آپ کو کہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے, یہ صرف ایک اخلاقی سطح پہ یا قانوناً نہیں, یہ حرام بلکہ اشد حرام ہے. شرعی طور پہ آپ غلط کر رہے ہیں. اگر کوئی کام میں کہوں گا کہ ہمارے دین اسلام میں یعنی جو بھی کام ہونا ایکسٹریم لیول پر اگر وہ حرام ہوتا ہے نا, نقصان دہ ہوتا ہے, تو اس کو ابتدائی انیشل اسٹیج پر اسلام روک دیتا ہے. ہاں تاکہ وہ والی نوبت سے پہلے. بالکل صحیح, جزاک اللہ. بہت اللہ کرے کہ خدا را میں درخواست کروں گا. میں حیران ہوں 2-3-4 دنوں سے ہیڈ لائنز میں روزانہ ہی ہیڈ لائن ہے. آپ کی والی بات دنیا کی کسی اور ملک میں آپ تصور نہیں کرتے. یعنی آئی ایم سوری میں جملہ کہہ رہا ہوں, کسی ترقی یافتہ ملک میں اس طرح کے اقدام سے اگر جانور مرنے لگے تو قانون سازی ہو جائے اور لوگ گرفتار ہو جائیں کہ یار اتنے جانور مر گئے آپ کے پتنگ اڑا, یا انسان مر رہے ہیں کسی کو شرم ہی نہیں آ رہی. مطلب حیران. آپ جب باہر جاتے ہیں ہائی ویز پر کئی ایسی جگہ آتی ہیں کہ جہاں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اسپیڈ آہستہ, کیوں کہ یہاں سے جانور گزرتے ہیں. جی وہ عجیب. تو بھائی خدا را یہ ذرا یہ سب علماء کرام کی آپ نے رائے سن لی, اس کو پلیز دیکھیے گا ذرا. جناب سر چلائے گا, سوال چلائے گا. جی جی میرے دو سوال ہیں. پہلا یہ ہے کہ کیا مرد جو ہے گھر میں اعتکاف کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, کیا مرد گھر میں اعتکاف کر سکتا ہے؟ جی سنت اعتکاف نہیں کر سکتا, ویسے لوگوں کو شوق ہوتا ہے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے. اعتکاف جس کو کہا جاتا ہے نا وہ اللہ کا مہمان بننا ہوتا ہے, وہ مسجد میں ہوتا ہے. خواتین کا مسئلہ یہ ہے کہ خواتین کے لیے ایک کرٹنائزیشن کا کنسپٹ موجود ہے, مطلب پردے کا ایک تصور موجود ہے. تو خواتین اگر احتیاطاً مسجد کے بجائے گھر میں اعتکاف کرتی ہیں ان کی مجبوری ہے, لیکن مرد کیوں کرے گا گھر میں اعتکاف؟ وائے؟ صحیح ہے. سو جواب یہ ہوا کہ نہیں کر سکتا. یعنی وہ والا اعتکاف جو ذہن میں ہے لوگوں کے جو رمضان کی آخری راتوں میں ہوتا ہے وہ مرد گھر پہ نہیں کر سکتا. صحیح, ٹھیک. اگر آپ اجازت دیں, گزارش یہ ہے اس کے اندر کہ مرد ہو یا خواتین, فقہ جعفری کے اندر جو اعتکاف ہے وہ جامع مسجد ہی میں ہوگا. اچھا مسجد کے اندر, اور مسجد میں بھی جامع مسجد کے اندر خواتین بھی اس صورت میں کہ جب ان کے لیے الگ سے اہتمام ایسا کیا جا سکے, جیسے کہ پردے کی بات کی کہ ان کی ناموس, ان کا حجاب, ان کا پردہ وہ محفوظ رہ سکیں اور وہاں پر وہ اطمینان سے اپنی عبادت اگر انجام دے سکیں تو بہت اچھی بات ہے, سبحان اللہ. لیکن یہ کہ بہرحال گھر کے اندر اعتکاف کا ہمارے پاس کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ہاں گھر میں بہرحال اگر ایک انسان یہ چاہے کہ کسی کونے میں اپنی جگہ کو متعین کر کے عبادت پروردگار میں مستغرق رہنا چاہے, ذکر میں, مناجات میں, تو بہت اچھی بات ہے. مگر اصطلاح میں ہمارے یہاں اس کو اعتکاف نہیں کہا. لیکن فقہ حنفی میں دیکھیں نا, عورتوں تک کو منع کر رہے ہیں, مرد کو تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.
ہمارے یہاں پہ بھی اگر احتیاط کے ساتھ پردے کے ساتھ خواتین مسجد میں کر سکتی ہیں، جس طرح ہم تراویح کے لیے نماز کے لیے جو کنڈیشنز بتاتے ہیں، تو اجازت تو ہے، لیکن پسندیدہ یہ ہے کہ گھر پہ کریں. یعنی اگر ارینجمنٹس ہو، ایک خاتون کے پاس دونوں آپشنز ہیں، گھر کے قریبی کوئی مسجد ہے جہاں وہ تمام تر ارینجمنٹس ہیں جن کا آپ نے تذکرہ کیا ہے، اور ظاہر ہے گھر کا آپشن تو ہے ہی اس کے پاس، تو ان دونوں میں فقہ حنفی کے مطابق اس خاتون کے لیے افضل کیا ہے کہ گھر میں ہی کریں یا مسجد میں اگر علم دین کا فائدہ ہو رہا ہے مسجد میں جا کے، تو پھر تو ادھر افضل کہ ہے، وہاں ورنہ علماء آتے گھر رہیں گے، پہ، کلاسز ورنہ ہوتی رہیں گھر گی جو پہ، بھی ہاں، تو اس صورت میں مسجد بہتر ہے، ورنہ گھر پہ. ورنہ مناسب. ٹھیک ٹھیک جناب اگلا سوال چلے گا. میرا سوال یہ تھا کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ مطلب جو انسان رمضان میں فوت ہو جاتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ جنت میں جاتے ہیں، ان سے کوئی سوال جواب نہیں ہوتا، تو اس کے بارے میں علماء سے رہنمائی چاہیے تھی. صحیح. قبلہ دیکھیں بعض بشارتیں ہوتی ہیں، لیکن ایک جو مضبوط بنیاد ہوتی ہے نا، جو کتاب و سنت کے اندر واضح کوئی حکم آیا ہو، تو کتاب و سنت میں واضح حکم نہیں ہے. بعض روایات کے اندر ایسی بات ضرور ہے، لیکن ان روایات کی اسنادی حیثیت پہ کیلو کال ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے. وہ چاہے تو یہ تو ہم کوئی حکم صادر نہیں کر سکتے کہ اللہ روک دے گا، جنت میں نہیں بھیجے گا. وہ چاہے تو رمضان میں انتقال کرنے والے کو براہ راست جنت میں بھیجے، بلا حساب بھیجے، وہ اس پر قادر ہے. لیکن ہم حتمی طور پر کسی کے لیے یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ رمضان میں اگر اس کا انتقال ہوا ہے تو وہ جنت میں جائے گا ہی جائے گا، بلا روک ٹوک، بغیر کسی سوال کے، بغیر کسی حساب کتاب کے. اور جو احادیث ہوتی ہیں نا، اگر وہ صحت کے ساتھ ثابت ہوں تو وہاں پر بھی باقاعدہ محدثین جو ہے جب اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں تو اس کو مقید کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی مشیت کے ساتھ مقید ہوتی ہیں. وہ ایک جنرل بات کی جا رہی ہوتی ہے، وہ اسپیسیفائی نہیں ہوتی کہ ہر بندے پہ ناٹ نیسسریلی. قبلہ اس پہ یہ حسن ظن رکھنا عام طور پر ہوتا ہے کہ جی کسی کا انتقال ہوا ہے تو یہ تو آپ نے مسئلہ تو بتا دیا. اب میں کسی کے بارے میں حسن ظن رکھوں، یہ بہتر ہے کہ یار اس کو شب جمعہ ملی ہے، انشاءاللہ اس کا معاملہ بہت بہتر ہوگا. رمضان ملا ہے، اس کا معاملہ یہ ٹھیک ہے. حسن ظن تو جو ہے وہ زندوں سے بھی رکھنے کا حکم ہے، اور مردوں کے لیے تو بطور خاص یہ فرمایا گیا ہے کہ اپنی زبانوں کو ان کی برائی سے روکو. اچھا برائی کرنا منع ہے تو اچھی بات تو آپ حسن ظن کے طور پہ کر سکتے ہیں، اللہ کی رحمت مسیح ہے. ہاں جزمی حکم نہیں لگا سکتے، جزمی حکم سے وہ حدیث میں منع کیا گیا کہ قطعی طور پہ یہ نہ کہیں کہ یہ بندہ اس کا تو ٹھکانہ جنت ہی ہوگا یا جہنم ہی ہوگا، یہ منع کیا گیا. لیکن آپ حسن ظن کے طور پر تو اچھی بات ہے، کہیں اللہ کی رحمت سے امید ہے. مناسب. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. جی چلائیے گا سوال اگلا. میرا مفتیان اکرام سے ایک سوال ہے جی کہ ایک شخص جو صدقہ خیرات اور زکوٰۃ وغیرہ تو پابندی سے دیتا ہو، لیکن وہ انکم ٹیکس، پراپرٹی ٹیکس، کسٹم ڈیوٹیز اس معاملے میں اگر ہیر پھیر کرتا ہے، صحیح ہے، اس کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ ٹھیک ہو گیا. جی قبلہ دیکھیں جو عام طور پر ملکی قوانین ہوتے ہیں نا، تو اس پر ہم چونکہ اس ملک پہ رہتے ہیں اور جو ملکی قوانین شریعت سے نہیں ٹکراتے تو اس پر عمل کرنا ہمارے لیے لازمی ہوتا ہے. یعنی فقہی طور پہ بھی جی ہاں لازمی ہوتا ہے. اس کی وجہ جیسے مثال کے طور پر اگر فی نفسی دیکھا جائے تو کسی ملک سے آپ کوئی چیز امپورٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ ڈیوٹی بچاتے ہیں تو فی نفسی اس میں کوئی قدغن نہیں لگنی چاہیے. لیکن ملک کی قوانین یہاں پر آڑے آتے ہیں تو علماء کرام یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ اس طرح کرنا حرام ہے، صحیح ہے، ڈیوٹی بچانا حرام ہے. تو اسی طریقے سے آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہ بچا رہا ہے، یہ بچا رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے تو سب یہ کریں، ایسا نہیں ہے. اگر ملک کی آپ بہترین شہری بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو انکم ٹیکس کے معاملات وغیرہ یہ صحیح طریقے سے سر انجام دینے ہوں گے. صحیح. جو باتیں کی گئی ان میں کوئی فقہ والے سے کسی میں رائے مختلف ہے؟ نہیں قطعاً نہیں. جس طرح سے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک انسان کسی ملک کے اندر رہتا ہے تو ظاہر ہے کہ جو ویلفیئر کے لیے جتنے بھی قوانین بنتے ہیں، ورنہ تو کیوس ہے، ورنہ تو پھر آپ انارکی کی طرف جا رہے ہیں. اس ملک کے اندر پھر کچھ نہیں ہو سکتا. یعنی اگر ہم یہ شکوہ کرتے ہیں کہ بھئی ہم ٹیکس دیتے ہیں اور ہمارا خیال نہیں رکھا جاتا، تو یہ شکوہ کہاں سے آئے گا اگر ایک انسان ٹیکس دیتا ہی نہیں ہے؟ تو جو اس کے اوپر ذمے پر جو ملکی قوانین کی حد تک اس کی پابندی کرنا اس کے لیے بالکل ضروری ہے تاکہ ملک کے جو معاملات ہیں وہ اسموتھلی چل سکے. ہاں ظاہر ہے کہ جو ذمہ داران مملکت ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹیکس لگاتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ جو عوام الناس ہے ان کے اوپر کوئی ایسا ٹیکس نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ان کے لیے زندگی گزارنا بھی مشکل ہو جائے، یہ سانس کی ڈور جو ہے وہ چل رہی ہے کٹ نہ جائے. یہ اضافہ بہت اچھا ہے، وہ تو دینا ہی ہے جیسے مفتی صاحبان نے کہا. لیکن دوسری طرف یہ دو طرفہ ذمہ داری ہے. وہ بھی ذرا مہربانی کریں. عوام اپنا ٹیکس دے گی اور ریاست اس ٹیکس کو عوام کی فلاح و بہبود میں صرف کریں گے. یہ دو طرفہ ذمہ داری ہے. یہ نہیں کہا علماء نے کہ عوام دیتی رہے ریاست کچھ نہ کرے. ریاست کی بھی ویسی ذمہ داری ہے. میں یہ بھی عرض کروں گا
دونوں حضرت نے جو فرمایا، دونوں بزرگان سے اتفاق کرتے ہوئے، بزرگان سے استفادہ کرتے ہوئے، اصل میں وہاں ان ممالک میں آپ دیکھیں کہ جہاں پر لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ ٹیکس کا پیسہ ہم پر لگتا ہے، ہاں ہمارے بچوں کی تعلیم پر لگتا ہے، ہماری میڈیکل پر لگتا ہے، وہ خوشی خوشی دیتے ہیں، حالانکہ وہاں پر ٹیکس کا ریشیو بہت زیادہ ہے. بالکل ایسے ہی. تو اگر یہاں پر بھی حکمران جو ہے یہ کریں، اس کا انتظام کریں کہ جو ٹیکس کا پیسہ آتا ہے وہ لوگوں پر لگے تو لوگ بھی خوشی خوشی دیں گے. صحیح بات. بلکہ یہ روش بھی اچھی ہے نا، کچھ ممالک میں ہوتا ہے کہ باقاعدہ ٹیکس انسینٹیوز دیے جاتے ہیں، اس کی بڑی عزت ہوتی ہے. ہاں کہ بھئی ہمارا ہائر ٹیکس پیئر ہے. یہاں عزت ہی نہیں ہے. یہاں بلکہ اس کو بیوقوف کہا جاتا ہے کہ یار میں اتنے بچا رہا ہوں، تو پاگل ہو گیا، کیا کر رہا ہے. ٹیکس چور زیادہ معزز سمجھا جاتا ہے. عجیب ہے معاملہ. ایک آخری بس آڈیو چلا دیں، بریک لیتے ہیں، آخری چلا دیجیے. جی السلام علیکم. میرا ایک سوال ہے کہ اگر ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہوں کوئی تقریباً 2 لاکھ روپے اور کوئی تقریباً 3-4 مہینے ہو کے اس کا کوئی ولی وارث نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں چل رہا کس کے پیسے ہیں، تو ہم وہ یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، یا اگر یوز کریں تو کتنا گناہ ہو یا نہیں ہو، کیا سین ہے؟ یہ میں نے صحیح سنا ہے؟ دوبارہ چلائیں ذرا سوال. یہ میں نے صحیح سنا ہے؟ اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے؟ السلام علیکم. میرا ایک سوال ہے کہ اگر ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہوں کوئی تقریباً 2 لاکھ روپے اور کوئی تقریباً 3-4 مہینے ہو کے اس کا کوئی ولی سبحان اللہ. وارث ٹھیک ہے، سوال یہ ذرا میں آپ کو اپنا اکاؤنٹ نمبر دیتا ہوں، آپ ان کو بھیجیں ذرا. اکاؤنٹ میں سر پیسے آ گئے 2-3 لاکھ روپے اور 3-4 مہینے تک کوئی والی وارث نہیں آیا، تو اب وہ پیسے ذرا کہ وہ ٹھیک محمد میں کہتے ہیں اللہ کی زمین سے ملے بھائی. ٹھیک ہے، اکاؤنٹ میں آئے بھائی. بہت ہی زیادہ معصومانہ، تو بہت معصومانہ سوال خود ہے. استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. شرعی مسئلہ تو یہی ہے، یہ اپنے بینک سے جو ہے وہ رابطہ کریں، انہیں بتائیں کہ بھئی اس طرح آ گئے اور ہمارے نہیں ہیں، تو اسے ریورس کروائیں. اس طرح استعمال کرنے کی اجازت نہیں. کسی فقہ جعفریہ کے کسی بندے کے پاس آ جائے، اس میں گنجائش ایک بنتی ہے، ایک گنجائش نکل رہی ہے بھائی. نہیں وہ گنجائش واقعی جین میں. ایک منٹ دے دو، بریک کا کہہ رہا لیکن گنجائش نکل رہی ہے بڑی اچھی. یعنی فرض کیجئے کہ کہیں سے آئے تو ہوا سے تو نہیں آئے نا، کسی اکاؤنٹ سے ہی آئے نا. وہ اکاؤنٹ میں جس کا ہے اس کا اکاؤنٹ کا ٹائٹل ہولڈر کون ہے، اس سے معلوم کیا جائے. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی پیمنٹ ہو کہ جو آؤٹ اسٹینڈنگ، کاروبار میں یہ بہت ہوتا ہے. بعض اوقات کاروبار والے اس طرح سے کرتے ہیں کہ اللہ کا خوف یاد آ گیا کہ انہوں نے اس اکاؤنٹ کے اندر کچھ دینا تھا، نہیں دیا، اب ان کے اکاؤنٹ تو موجود ہے، آن لائن ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا. اس بات کا امکان موجود ہے. بعض اوقات ڈونیشنز جہاں پر ہوتے ہیں وہاں پر یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کو نہیں پتہ، لیکن یہ ہے کہ بہرحال ایک اکاؤنٹ ہے کہ جس کے اندر ڈونیشنز آتے ہیں، آپ ایک جنرل اناؤنسمنٹ کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اس اکاؤنٹ کے اندر کسی نے کنٹریبیوٹ. لیکن اگر یقین ہے کہ اس کا میرے یہ ڈیو نہیں تھا، یہ کہیں سے غلطی سے آ گئے، اس کے اندر پھر اتنا سا ہے کہ جس نے یہ دیا ہے اس سے کم رابطہ کر لیں کہ جناب یہ آپ نے کوئی غلطی سے تو نہیں بھیج دیا، کوئی رانگ ٹرانزیکشن تو نہیں ہو گئی ہے. صحیح ہے. لیکن یہ ہے کہ اس سے رابطہ کرنا ناممکن نہیں ہے آج کل کے زمانے میں. اکاؤنٹ کے کیس میں یہ ناممکن نہیں. اچھا طویل عرصہ گزر جائے نا، وہ کوئی نہ مل رہا ہو، اگر انہوں نے کہیں کسی غریب کو بھی دے دی ہے، 2 لاکھ کسی غریب کو دیں گے تو نہیں، یا اپنی ضرورت کے تحت خرچ بھی کر دیے، جب بھی مالک مل گیا نا واپس کرنے ہوں گے. ہاں وہ کہیں ہم سے بڑا غریب کون ہے، خود ہی یہ نہیں چل سکتا، واپس کرنے ہوں گے. چلو میں بس یہ معجزے بھی ہو رہے ہیں بھائی. میں نے سیاستدانوں کے بارے میں سنا تھا کہ اکاؤنٹ میں 4 کروڑ آ گئے. آپ پتہ نا، ایک ابھی میں نام نہیں لیتا، مرحوم ہے، دنیا سے چلے گئے، انہوں نے عدالت میں بیان دیا تھا کہ جی وہ جج صاحب نے پوچھا پیسے کہاں سے آئے 4 کروڑ روپے، انہوں نے کہا سر مجھے نہیں پتا، کوئی ڈال گیا، مجھے کیا معلوم. یہ آن ریکارڈ بیان دیا تھا ایک مشہور معروف. آپ کے اکاؤنٹ میں 4 روپے نہیں آئے ہمارے بھی نہیں آئے. وہ بینک والے ایکسٹرا پیسے کاٹ دیتے ہیں ہمارے. تو پوچھتے ہیں بھائی کیوں کاٹے، وہ کہتے ہیں فلاں ٹیکس فلاں ٹیکس. خیر چلیں بہت شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد کوئز کے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.